بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ طبی جغرافیہ کا آج ہمارا سبق نمبر 29 ہے، اور آج ہم جو قرۂ آبی شروع کیا تھا اس کا دوسرا حصہ آب جاری شروع کر رہے ہیں۔ آب ساکن کی ہم نے 5 اقسام بیان کر دی۔ ابھی ہم آب جاری یعنی چلتا ہوا پانی دنیا کی جو آب جاری کے حصے میں موجود ہے، یعنی چلتا ہوا پانی وہ کہاں کہاں پر ہے اور قرۂ آبی کے اوپر جو موجود ہے تو ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آب جاری کا مطلب وہ ہے کہ دنیا کے یعنی کرۂ ارض کے اوپر کچھ ایسے ہیں کہ جہاں پر پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چلتا ہے، جیسے کہ ندی، نالے، دریا اور آبشاریں ہیں، اور ان کے ذریعے سے پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کرتا ہے۔ تو اس حصے کا نام ہم نے رکھ دیا آب جاری۔ اس میں جو مشہور ہیں وہ دریا ہیں اور آبشاریں ہیں۔ تو ان دریا اور آبشاروں سے متعلق ہم بات کر لیں گے کہ دنیا میں کون کون سے مشہور دریا پائے جاتے ہیں اور کون کون سے مشہور آبشاریں پائی جاتی ہیں۔ تو آج ہم سب سے پہلے دریاؤں کی کچھ اقسام اور مشہور جو دریا ہیں ان میں سے چند کا تعارف کریں گے، پھر اگلے سبق کے اندر مزید جو دریا ہیں ان کی کوئی تاریخی حیثیت اور ان سے متعلق کچھ تفصیل بیان کریں گے۔ تو ابھی ہم دریا کی کچھ اقسام کر لیتے ہیں اور دریا کی تعریف کر لیتے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں بارش نہ ہوتی ہو۔ سرد علاقوں میں اور بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر بارش کے علاوہ برف باری بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ بارش یا برف باری سے جو پانی بنتا ہے تو اس میں سے کچھ ایسا تو بہہ کر جھیلوں، تالابوں وغیرہ میں چلا جاتا ہے، کچھ زمین میں جذب ہو کر چشموں وغیرہ کی صورت میں سطح زمین پر دوبارہ نمودار ہو جاتا ہے۔ باقی ماندہ جو زمین کی سطح پر ندی نالوں کی صورت میں بہنے لگتا ہے اور آگے جا کر ایک بڑے متحرک اور جاری آبی وجود کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور ایک بہت بڑا پانی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہا ہوتا ہے، اور پھر آخر میں جا کر کسی جھیل میں یا کسی سمندر کے اندر گر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی پانی کو دریا کہتے ہیں، اور یعنی ندی نالوں کا مل کر پانی جگہ جگہ سے ایک بہت بڑا حصہ پانی کا بن جاتا ہے، اور پھر آخر میں جا کر وہ سفر کرتا ہوا کسی جھیل میں گر جائے تو اس کو دریا کہتے ہیں۔ دریا کی ناظرین اقسام ہیں، اور ان میں سے یعنی 3 قسمیں ہم مشہور کر لیں گے۔ چونکہ دریا میں پانی کا جو تمام تر انحصار ہوتا ہے وہ بارش پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی اس کے بہت سارے ذرائع ہیں جو دریاؤں کو کچھ نہ کچھ پانی جو ہے متواتر بہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ مثل برف باری ہے، پہاڑوں پر برف کا پگھلنا ہے، اور دریا کی تہہ میں زمین دوز جو پانی کا پھوٹنا ہے، یہ بھی دریا کو مستقل جو ہے وہ روانی بخشتا رہتا ہے، اور پانی کا تقریباً نصف حصہ اسی دریا سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے ذریعے مثلا بارش سے دریا کو وقتی طور پر طغیانی اور جولانی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دریا کی کچھ بہاؤ کے اعتبار سے ہم 3 قسمیں کر لیتے ہیں۔ پہلی قسم ہے مستقل دریا یعنی پرماننٹ ریورز۔ ایسے دریا یعنی جھیل یا گلیشیئر سے جو برآمد ہوتے ہیں اور زمین کی تہہ سے پھوٹنے والے پانی سے نمودار ہوتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ بکثرت اور متواتر بارشوں کی وجہ سے یہ نمودار ہوتے ہیں، تو یہ پرماننٹ اور مستقل دریا ہوتے ہیں۔ یہ کبھی ایسا نہیں کہ کبھی خشک ہو گئے اور کبھی جو ہے وہ چل پڑے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے نوبتی دریا۔ نوبتی دریا جو ہے انٹرمنٹنٹ ریورز ان کو کہا جاتا ہے، یعنی جن دریاؤں کا جو سرمایہ آب ہے یعنی پانی ہے وہ کبھی کبھی منقطع ہو جاتا ہے، تو وہ نوبتی دریا کہلاتے ہیں۔ ان میں چشموں سے برآمد ہونے والے اور بالائے زمین میں پانی سے جاری ہونے والے جو دریا ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تیسری قسم ہے برساتی دریا۔ یہ دریا جو ہے وہ نیم خشک یا ریگستانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ بارش کے وقت تو جاری ہوتے ہیں لیکن بارش کے بعد خشک ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے کچھ اصطلاحات ہیں دریاؤں سے متعلق، ہم ان کی اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ پہلی اصطلاح ہے نظام دریا، یعنی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے نقشے پر تو روئے زمین پر دریاؤں کا جال سا بچھا ہوا ہے،
بعض علاقوں کے دریا ایک ہی سمت بہتے ہیں اور بعض جگہ مختلف سمت اختیار کر لیتے ہیں۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ایک دریا تنہا بہتا ہوا سمندر میں داخل ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی خطے ہیں جن میں سب دریا ایک دوسرے سے مل جل کر بہتے ہیں، متحد ہو کر سمندر میں پھر گر جاتے ہیں۔ تو ایسے دریا جو مل جل کر سمندر میں گرتے ہیں اور متحد ہو کر ایک ہی جگہ پہ جا کر آخر میں سمندر میں گر جاتے ہیں، تو ان کو نظام دریا یعنی ریور سسٹم کہتے ہیں۔ یہ نظام جو ہے وہ سب سے عموماً یا سب سے اہم سب سے اہم دریا کے نام سے معروف ہوتا ہے۔ مثلا پنجاب کے جو دریاؤں کا نظام ہے دریائے سندھ کے نام سے مشہور ہے۔ اس نظام کے باقی دریا جو جہلم ہے، چناب ہے، راوی ہے، بیاس ہے اور ستلج ہے، یہ دریائے سندھ کے ساتھ معاون دریائے ہیں اور پھر آخر میں مل کر جو ہے یہ سمندر کے اندر گر جاتے ہیں، تو اس کو نظام دریا کہتے ہیں۔ دوسری اصطلاح ہے ناظرین دریا کا طاس، وہ تمام علاقہ جس کا پانی کسی نہ کسی ذریعے سے بہتا ہوا کسی ایک دریا میں شامل ہوتا ہے تو اس دریا کا طاس کہلاتا ہے، یعنی پورا علاقہ جس کا پانی جمع ہو کر اس دریا کو بناتا ہے تو اس علاقے کو ہم طاس کہتے ہیں کہ یہ دریا کا طاس ہے۔ جیسے کہ کشمیر، پنجاب جو ہے، یہ سندھ کے علاقے کا تمام پانی جو ہے یہ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں میں شامل ہوتا ہے، اس لیے یہ سب علاقہ دریائے سندھ کا طاس کہلائے گا۔ تیسری جو قسم ہے اس میں منبع، دہانہ اور ڈیلٹا ہے۔ منبع، دہانہ اور ڈیلٹا جو ہے ان کی بھی ہم تعریف کر لیتے ہیں۔ منبع یعنی وہ مقام جہاں سے دریا کا پانی جاری ہوتا ہے اور جہاں سے دریا شروع ہوتا ہے تو دریا کا منبع، مخرج یا سورس کہلاتا ہے۔ یہ عموماً بلند پہاڑوں پر چشمے یا جھیل کی شکل میں ہوتا ہے۔ دریا کا جو دہانہ ہے یعنی ماؤتھ سے کہتے ہیں، دریا کا جو منہ ہوتا ہے، وہ مقام ہوتا ہے جہاں دریا اپنا طویل سفر ختم کرتا ہے اور آگے جا کر سمندر میں گرتا ہے، تو یہ عموماً سمندر یا جھیل میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دریا کا دہانہ ہوتا ہے، یعنی دریا کا ماؤتھ ہوتا ہے، اور ساحل سے اس طریق پر ملتا ہے کہ الگ پہچانا جاتا ہے یہ دریا۔ اور اس طریقے سے دریا کا جو ڈیلٹا ہے تو ڈیلٹا کہتے ہیں کہ بعض اوقات دریا ایک دھانے کے بجائے بہت سے دھانوں کے ذریعے سمندر میں داخل ہوتا ہے، یعنی سمندر میں داخل ہونے سے پہلے اس کا ایک منہ نہیں ہوتا بلکہ کئی شاخیں بن جاتی ہیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ ہاتھ کے پیچھے جو پورا بازو ہے وہ تو ایک ہے لیکن آگے جا کر 5 انگلیاں بن رہی ہیں، تو اس طریقے سے دریا شروع سے تو ایک چلے اور آگے جا کر وہ اس کے بہت ساری شاخیں بن جائیں اور وہ بہت ساری شاخوں میں تقسیم ہو جائے، تو ہر 2 شاخوں کے درمیان تو کون شکل کی زمین محصور ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ 2 جب شاخیں بنی کی تو ان کے درمیان میں کچھ خشک زمین کا ٹکڑا رہ جائے گا تو اس کو ڈیلٹا کہتے ہیں۔ ناظرین ابھی ہم کچھ مشہور دریاؤں کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ ویسے تو پوری دنیا میں بہت سارے دریا ہیں، لیکن ہم فی الحال جو ہے وہ جوڑی دار جو دریا ہیں جو ایک ساتھ جوڑی کی شکل میں بہتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، تو ان کا ہم تذکرہ فی الحال کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی جوڑی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر، سیحان اور جیحان، اور دوسری جوڑی ہے سیحون اور جیحون۔ یاد رکھیں کہ یہ سیحان اور جیحان جو ہے یہ الگ دریا ہیں اور سیحون اور جیحون یہ الگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سیحان سیحون ہی ہو یا جیحان جیحون ہی ہو، ایسے نہیں ہے۔ سیحان اور جیحان جو ہے یہ دونوں دریا جو ہے وہ اس کے علاوہ ہیں، اور یہ شام کے اندر ترکی اور شام کے جو بارڈر ہے وہاں پر یہ سیحان اور جیحان کے دریا بہتے ہیں۔ اور جو جیحون اور سیحون ہے، اس میں جو دریا جیحون ہے یہ وسط ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے جسے دریا آمو کہتے ہیں، آمو کے نام سے، اور جو دریا سیحون ہے یہ بھی وسط ایشیا کا ایک ساتھ ہی بہتے ہیں، تو ہم ان دونوں کا ابھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اور دجلہ و فرات یہ جوڑی دار ہیں، اور اسی طریقے سے دریائے نیل، پھر اس کے بعد ہم آگے چلے جائیں گے جو کچھ اور بھی ہیں، گنگا و جمنا، اور اس طریقے سے آگے ہم انشاءاللہ گنگا و جمنا یہ بھی جوڑی دار ہیں، تو انشاءاللہ ہم کچھ اور دریاؤں کا تذکرہ بھی اگلے اسباق میں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سیحان اور جیحان، سیحون اور جیحون کو دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لکھا ہوا ہے سیحان ریور، اور ادھر بھی سیحان ہی لکھا ہوا ہے، لیکن ایک کو کہا جاتا ہے سیحان اور دوسری کو کہا جاتا ہے جیحان۔ تو یہ 2 ریور ہیں جو جا کر نیچے میڈیٹرینین سی یعنی بحر متوسط کے اندر گرتے ہیں، اور اس طرف شام ہے اور اوپر یہ سارا جو سفید آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ترکی ہے۔ تو یہ سیحان اور جیحان یہاں پہ یہ 2 دریا آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ ہیں 2 دریا سیحان اور جیحان۔
اب ہم سیحون اور جیحون کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں دریا، یہ ان میں سے جو جیحون ہے یہ وسط ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے، یہی دریائے آمو بھی کہلاتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو یہ جو نچلے والا ہے یہ آپ وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ دریائے آمو ہے، یعنی دریائے جیحون ہے، کہ یہاں سے دیکھیں یہ کوہ پامیر کے پہاڑوں سے نکلتا ہوا یہاں سے ایسے جا کر بحیرہ آرال کے اندر جا کر گر جاتا ہے۔ اور یہ اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیحون ہے، اس کو سیر لکھا ہوا ہے، سیر دریا یعنی سیحون ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ اس طریقے سے چلتے ہیں اور جا کر بحیرہ آرال کے اندر گر جاتے ہیں۔ پامیر کے پہاڑوں سے یہ دریا نکلتا ہے۔ اب ہم پہلے تذکرہ کریں گے دریائے جیحون کا جو نیچے والا ہے، تو اس کی کل لمبائی 2400 کلومیٹر ہے، یعنی یہ افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان سے بہتا ہوا یہ بحیرہ آرال میں جا کر گر رہا ہے، اور گویا کہ ان دونوں دریاؤں کا منتہا ایک ہی ہے، یہی یعنی بحیرہ آرال، جسے بحیرہ خوارزم بھی کہتے ہیں۔ یہ اوپر جو ہے یہ بحیرہ آرال بحیرہ خوارزم ہے۔ اس میں پانی کا سالانہ اخراج 55 مکعب کلومیٹر ہے۔ اس دریا کو افغانستان، تاجکستان، افغانستان اور ازبکستان اور افغانستان اور ترکمانستان کے درمیان سرحد قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک سرحد کا کام بھی کرتا ہے۔ دریائے سیحون جو ہے وہ بھی اس طریقے سے یہ وسط ایشیا کا اہم دریا ہے۔ یہ دریا کرغزستان اور ازبکستان کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور مغربی اور شمالی مغربی ازبکستان اور جنوبی قازقستان میں 2220 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد بحیرہ آرال میں جا گرتا ہے۔ یہ بھی ان دریاؤں کے سیٹلائٹ کی ایک تصویر ہے، اور یہ بھی اس دریا کی سیٹلائٹ سے لی گئی ایک تصویر ہے۔ دریائے یہ جو ہے یہ دریائے سیحون ہے، اور یہ بھی اس کی ایک تصویر ہے۔ یہاں پر ہم سیحون اور جیحون، سیحان اور جیحان سے متعلق ایک روایت بیان کریں گے، اور اس کی تشریح امام نووی رحمہ اللہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں، انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، تو وہ اس کو حاشیے میں فرماتے ہیں ایک روایت کے تحت کہ اعلم ان سیحان و جیحان غیر سیحون و جیحون، کہ سیحان اور جیحان کے جو دریا ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیحان و جیحان والفرات والنیل کل من انہار الجنہ، کہ یہ جنت کی نہریں ہیں۔ تو ان کا کیا مطلب ہے جنت کی نہریں کا؟ ان کا ہم آگے چل کر آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سیحان اور جیحان یہ سیحون اور جیحون کے علاوہ ہیں۔ تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں غیر سیحون و جیحون فاما سیحان و جیحان المذکوران فی هذا الحدیث اللذان ہما من انہار الجنہ فی بلاد الارمن، فجیحان نہر المسیسہ، یہ جگہ کا نام ہے مسیسہ، اور وہ سیحان نہر اذنہ، کہ سیحان جو ہے یہ اذنہ کی نہر ہے، اور جیحان یہ مسیسہ کی نہر ہے جہاں سے یہ بہتے، ان جگہوں کا، ان علاقوں کا یہ نام ہے۔ وہما نہران عظیمانی، بہت بڑی نہریں ہیں، جداً اکبرہما جیحان، ان میں سے جو بڑی ہے وہ جیحان ہے، فہذا هو الصواب فی موضعہما۔ واما قول الجوہری فی صحاحہ جیحان نہر شام فغلط، فرما رہے ہیں کہ علامہ جوہری رحمہ اللہ کا جو آپ نے صحاح میں انہوں نے لکھا ہے کہ جیحان جو ہے شام کی نہر ہے، تو یہ غلط ہے۔ او انہ اراد المجازہ، یا یہ کہ انہوں نے مجازن یہ کہہ دیا ہوگا کہ من حیث انہ ببلاد الارمن، کہ یہ ارمینیہ کی جو شہروں میں سے ہے، تو اس حوالے سے اگر ہو وہی ابھی مجاورۃ للشام، چونکہ وہ شام کے بالکل پڑوس میں ہے، تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے۔ تو قال الحازمی سیحان نہر عند المسیسہ قال وهو غیر سیحون، وقال صاحب نہایت الغریب سیحان و جیحان نہران بالعواصم عند المسیسہ وطرسوس، واتفقوا كلهم على ان جیحون بالواو ونہر وراء خراسان عند بلخ، واتفقوا على انه غیر جیحان وكذلك سیحون غیر سیحان۔
اما قول القاضی عیاض، قاضی عیاض صاحب رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک چونکہ یہ دونوں ایک ہیں تو اس لیے ان کے قول کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ هذه الانہار الاربعۃ اکبر انہار بلاد الاسلام فالنیل بمصر والفرات بالعراق، کہ نیل مصر میں ہے اور فرات جو ہے وہ عراق میں ہے، سیحان و جیحان و یقال سیحون و جیحون ببلاد خراسان، کہ ان کے نزدیک سیحان جیحان یہ انہی کا نام سیحون جیحون بھی ہے۔ تو کہتے ہیں ففی کلام ہی انکار من اوجہن، پھر آگے ان کا رد فرما رہے ہیں کہ بہت ساری وجہ سے ان کا یہ رد کرتے ہیں کہ یہ ایک نہیں ہیں بلکہ ان کی جو بات ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ تو ناظرین یہاں پر یہ ہم نے آپ کو یہ روایت اس لیے بیان کی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ دو جو جوڑی دار دریا ہیں یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آخر میں فائدے کے طور پر اگر ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھیں کہ نہریں جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں جنت کی نہروں میں سے ہونے کا ذکر ہے، جس طرح بھی ہم نے روایت دیکھی، تو یہ 5 نہریں دجلہ، فرات، نیل، سیحان اور جیحان، یہ جنت کی نہروں میں سے ہونے کے اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان نہروں کے آس پاس رہنے والے ایسے کارنامے سر انجام دیں گے جو دخول جنت کا باعث بنیں گے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ راجح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اپنے ظاہر پر محمول ہے، اور ان نہروں کا جنت سے غیر مرئی، یعنی دکھائی تو ہمیں نہیں دیتا لیکن غیر مرئی طور پر ان کا تعلق جنت کی نہروں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ جنت جو ہے وہ اہل سنت کے نزدیک آج بھی مخلوق اور موجود ہے۔ تو آگے جب ہم چلیں گے دریائے فرات و دجلہ اور دریائے نیل کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم کریں گے، تو اس کے ساتھ ہی ہم مزید بھی کچھ ان دریاؤں سے متعلق کچھ تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔